بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 242 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ومن هنا یعرف ان الاستدلال بالمقطع المذکور سے لے کر الجہۃ الثانیۃ ان الاستصحاب هل اجرا تک۔ تھی روایت ثانیہ کے 6 جملات و فقرات کی تبیین و استدلال کے بارے میں۔ ان میں سے گزشتہ درس میں 3 فقرات کی وضاحت بیان کی گئی، پھر تیسرے فقرے اور جملے کے ذیل میں 4 مفروضات بھی بیان کیے گئے۔ اب بقایا 3 جملات رہتے ہیں، ان کے بارے میں آج کے درس میں وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ یعرف یعنی سوال ثالث کے ذیل میں 4 فروض کو بیان کرنے کے بعد شہید صدر فرماتے یہیں سے جانا جا سکتا ہے کہ ان الاستدلال بالمقطع المذکور علی الاستصحاب، کہ مقطع یعنی جملے مذکور کے ذریعے سے استدلال کرنا استصحاب کے اوپر، یہ استدلال موقوف تب ہے جب آپ علی حمل ہی اس مقطع مذکور کو حمل کریں گے علی احد الفرضیتین الاخیرتین، 4 فرضیات میں سے 2 آخری یعنی تیسرے اور چوتھے فرضے پر، تو ہاں پھر استصحاب کو یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یا یہ استدلال موقوف ہے کہ علی الفرضیت الثانیۃ استظہار ارادت الاستصحاب، جب یا تو پھر اس کو آپ حمل کریں مقطع مذکور کو جو روایت جملے ثالث کے اندر ہے دوسرے فرضیے کے اوپر، لیکن شرط یہ کہ وہاں پہ آپ قاعدے یقین کا ارادہ نہیں کریں گے بلکہ وہاں پہ ارادہ استصحاب کریں گے۔ وفی السؤال الرابع، اب مرحلہ آتا ہے چوتھے سوال کا۔ چوتھے سوال میں سأل عن حالت العلم الاجمالی بالنجاست فی الثوب، یاد ہو اگر طلاب عزیز آپ کو کہ چوتھے سوال میں راوی امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی چیز نجاست میں سے لگی ہے میرے لباس یا بدن کو، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ کہاں لگی ہے تاکہ اس کو دھو لوں۔ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ آپ وہ لباس کا وہ طرف دھو لیں جہاں پہ جس طرف میں لگنے کا احتمال پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ ہیں حتی تکون علی یقین من طہارت کی، یہ شاید مثال ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال علم اجمالی کی صورت میں ہے جب انسان کو نجاست در ثوب، نجاست در لباس کا علم اجمالی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کہاں پہ کس جگہ لباس کے میں نجاست لگی، یہ پتہ نہیں، لہذا یہ علم اجمالی کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ وَأُجِيبَ، اور امام اسلام کی جانب جواب دیا گیا بِلُزُومِ الْاعْتِنَاءِ وَالْاحْتِياطِ، احتیاط ضروری ہے۔ آپ اسی کے یعنی اگر مکان نہیں ملا کہاں پہ لگی ہے تو آپ پوری سائڈ کو دھو لیں۔ وفی السؤال الخامس، 5ویں میں یہ کہ سأل، راوی نے سوال کیا امام علیہ السلام وجوب الفحص عند الشک، کہ جستجو پر نجاست کو ڈھونڈنا ضروری ہے جب آپ کو شک ہو رہا ہے نا، کہ یعنی وہ کہہ رہا ہے فعل علیہ، کیا مجھ پر کچھ ضروری ہے، شک کو بیان اصاب الشیء نظر پہ، جب مجھے شک ہو رہا ہے کہ کوئی چیز نجاست میں سے میرے بدن یا لباس کو لگی ہے تو میں کیا مجھ پر کوئی ضروری ہے؟ امام علیہ السلام فرمایا نہیں، لیکن انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع فيه، کہ وأجیب العدم، امام علیہ السلام آپ کے لیے جب آپ شک ہو رہا ہے تو وہاں پہ جستجو کرنا، نجاست کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وفی السؤال السادس، 6 اور آخری سوال میں یقول موضع الثانی من الاستدلال بالروایت، یہ دوسرا مقام استدلال کا دوسرا مقام روایت کے ذریعے سے واقع ہوا ہے، سے چونکہ انہ سأل،
کیوں راوی نے سوال کیا ہے اما اس چیز کے بارے میں اذا صلاتے، غور فرمائیے گا کہ اس نے نماز کے اندر نجاست کو تو پایا ہے، ٹھیک، یہی سوال تھا. وہ کہتا ہے کہ انی رأیت ان رأیت فی ثوبی وانا فی الصلاۃ، یہ فاجیبا، امام علیہ السلام کی جانب سے جواب دیا گیا کہ یعنی تفصیل بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ بأن ان کان قد شک یا قد شک فی موضع منہ ثم رآہ قطع صلاۃ وعدہ، یعنی اگر اس کو شک ہے اس کے محل کے بارے میں، پھر وہ اس کو شک کے بعد پھر اس کو دیکھ لیتا ہے واقع ہے، تو پھر نماز کو توڑے گا بھی اور نماز کو اعادہ بھی کرے گا. یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا تنقض الصلاۃ وتعیذ اذا شکت فی موضع من ثم رأیت، یعنی مکان کے بارے میں جب آپ شک ہو رہا ہے کہاں لگی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، آپ نے نماز پڑھی پھر دیکھ لے گا وہاں پہ جہاں پہ آپ ڈھونڈ رہے تھے وہاں پہ لگی ہے. وَإِذَا لَمْ يَشُكَّ ثُمَّ رَآهُ رَطْبًا غَسَلَهُ وَبَنَى عَلَى الصَّلَاةِ. لیکن اگر دوسری صورت ہے اس کو شک نہیں ہے، ٹھیک، لیکن وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ دیکھ لیتا ہے نماز کے دوران میں کہ رطوبت لگی ہے، تو پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم دھو لے گا لیکن نماز کی یاد نہیں کرے گا، بلکہ بنا بنا علی صلاۃ ہی، بنا رکھے گا اپنی نماز پر ہی. یعنی جہاں سے پہ اس نے دیکھی نجاست اس کو پاک کر کے پھر وہیں سے آغاز کرے گا، احتمال عدم سبق نجاست، کیونکہ یہ احتمال پایا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ نماز سے پہلے نجاست نہیں تھا. ہاں اگر وہ پہلے کی صورت میں نجاست ہے تو پھر اعادہ کرے گا، لیکن یہاں پہ چونکہ احتمال نہیں پایا جاتا کہ نجاست کوئی سے نماز سے پہلے تھی یا پہلے نہیں تھی. ولا ينبغي ان ينقض اليقين بشک، ولا ينبغي ان ينقض اليقين بشک، اور اس کے لیے سزاوار نہیں کہ یقین کو شک کے ذریعے سے توڑے، یعنی شک بعد میں ہو رہا ہے. ويحتمل ان يراد بشق الاول سورۃ العلم الاجمالی. یہ دو صورتیں بیان کی گئیں طلاب عزیز، یعنی ایک صورت کیا بیان کی گئی کہ اذا یعنی تنقض الصلاۃ وتعيذ شکت فی موضع منہ ثم رأیتہ، ایک یہ تھی. دوسری تھی وَإِن تشک ثم رأیتہ رطبا قطعت الصلاۃ وغسلت ثم بنیت علی الصلاۃ. یہ فرماتے ہیں احتمال یہ دیا جاتا ہے ممکن ہے شک اول سے مراد علم اجمالی کی صورت ہو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ نجاست لگی ہے لیکن محل کا پتہ نہیں. وہ بھی شک ثانیہ دوسرے سے کہ جب آپ وہ کہا کہ جب آپ کو اگر شک نہیں ہے اور پھر آپ اگر رطوبت دیکھتے ہیں بقول وَإِن تشک، یہ صورت شک البدوی اور صورت شک بدوی مراد ہو. وَيَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ بِشَكِّ الْأَوَّلِ صورت شک البدوی سابق، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شک اول سے مراد پہلی صورت سے مراد یہ روایت کے اندر یعنی جو دو صورتیں ان میں سے پہلی سے کہ شک بدوی کی صورت مراد ہو، شک بدوی جو پہلے ہے سابق میں ہے. ثم وجدان نفس ما کان یشک، پھر وہی چیز پا لیتا ہے مکلف یا نمازی جس کے بارے میں وہ شک کر رہا تھا، جہاں پہ اس کو شک سابق ہے ہی نہیں. وہ مفاجات النجاست للمصلی فی الاثناء، پہلے نہیں تھا لیکن دوران نماز میں اتفاق سے مفاجات النجاست اس نے دیکھ لی. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْاحْتِمَالَاتِ مُعَزِّزَاتٌ، ان دونوں احتمالات میں سے یعنی یحتمل جو کہا گیا ان میں سے ہر ایک کے لیے وجہ موجود ہے. وَالنَّتِیجَةُ الْمَفْهُومَةُ وَاحِدَةٌ عَلَى تَقْدِیرَین، دونوں صورتوں میں یعنی دونوں احتمالات کی بنا پہ نتیجہ جو سمجھا گیا ہے وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ ان نجاست المرئیت فی اثناء الصلاۃ، دوران نماز میں مکلف جو نجاست کو اپنے بدن یا لباس پہ دیکھ رہا ہے، اذا علم بسبقھا، اگر وہ اس کو جانتا تھا نماز سے پہلے لیکن محل کا نہیں تھا، اب محل کا اب دوران نماز میں پتہ چلا ہے تو بطلت صلاۃ ہو، اس کی نماز باطل ہے. والا، غور فرمائیے گا، اگر نجاست جس کو دوران نماز میں دیکھ رہا ہے اس کو نماز سے پہلے کا اس کا یقین نہیں تھا، نماز سے پہلے کے بارے میں نماز سے پہلے اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تو جرا اس حساب و طہارت ہے، تو پھر طہارت کا حساب جاری ہوگا یہاں پہ، یعنی اس سے قبل بھی نماز سے قبل بھی طہارت ابھی بھی طہارت. وکفا غسلہ، کافی اس مکان لباس کو دھو لینا یا اس نجاست کو، و اکمال الصلاۃ، نماز کو مکمل کرنا، یعنی دوران نماز میں ہی دھو لے. وقد ادعى في كلمات الشيخ الانصاري وقوع التعارض بين هذا الفتوى في الروايه والفتوى الواقع في جواب السؤال الثالث. غور فرمائیے طلاب کرام عزیز،
بتحقیق دعویٰ کیا گیا ہے شیخ انصاری کے کلمات میں کہ تعارض، وہ فرماتے ہیں تعارض ہوا ہے اس فتویٰ امام علیہ السلام کے دوران، جو اس روایت کے اندر امام علیہ السلام نے فتویٰ دیا دو صورتوں کے درمیان، اور اس فتویٰ کے دوران جو امام علیہ السلام نے فتویٰ دیا تھا تیسرے سوال کے جواب میں، جس کو گزشتہ درس میں وضاحت بیان کی گئی، ہم وہ دوہرا لیتے ہیں۔ وہ کون سی امام علیہ السلام نے تغسلوا ولا تعیدوا الصلاۃ، یہ اذ چونکہ حملت علی الفرضیۃ الثالثۃ، چونکہ لیکن شرط یہ جب آپ ان چار مفروضات میں سے سوال ثالث کو حمل سوال ثالث کے جواب کو حمل کریں گے تیسرے فرض پر، اذ فی کلتا الحالتین وقعت الصلاۃ، چونکہ دونوں صورتوں میں نماز جانتا تھا، اما بتمامہا کما فی مورد السوال ثالث، یا تو اس کو مکمل کرے گا، اور بجزء منہا، یا اس کے جز کے بارے میں واقع ہوئی تھی، کما فی مورد سوال سادس، جس کا چھٹے سوال کا حصہ ہے، فکیف حکم بصحۃ الصلاۃ فی الاول و بطلان فی الثانی، سوال یہ ہے تو پھر کیسے آپ حکم لگا رہے تھے کہ پہلی صورت میں نماز صحیح ہے اور دوسری میں نماز باطل ہے؟ والجواب، اس کا جواب یوں ہے کہ ان کون نجاست قد انکشفت، نجاست ظاہر ہوئی ہے، وعلمت فی اثناء الصلاۃ، جانا گیا کہ نماز میں ہے، یعنی دوران نماز میں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، قد یکون لو دخل فی عدم العفو عنہا، اب یہ جو نجاست مورد ہوئی ہے دوران نماز میں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو سکتی ہے دخلت تو اس کو اس بارے میں کہ اس سے معافی نہیں دی گئی، فلا یلزم العفو من عن النجاست، یعنی نجاست معاف ہونے سے لازم نہیں، یہ لازم نہیں آتا، لم تعلم اثناء الصلاۃ العفو عن نجاست علمت کذالک، یعنی وہ نہیں جانا گیا دوران نماز میں کہ عفو ہے اس نجاست جس کے بارے میں مکلف کو علم تھا، ھذا حاصل کلام فی فقہ روایت، یہ روایت کو سمجھنے کے حوالے سے یہ 6 نکات تھے اور سوال و جواب تھے، اور 6 نکات کے ذیل میں جو وضاحت درکار تھی۔ تفضیل لکھا ہوا ہے، تفصیل ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، معاف کیا، تفضیل بھی اگر ہو فرض کر لیں تو یعنی کلام کی فضیلت فی موقع الاستدلال، محل استدلال میں جہاں پہ آپ استدلال کر کے صاحب کو ثابت کریں گے، فیقع فی مقام، یہاں پہ 2 مقام میں بحث ہوئی ہے، مقام اول کی پھر دو صورتیں ان میں چند صورتیں ہیں، بلکہ 3 صورتیں ان کو بیان کیا جائے گا، 4 صورتیں جہت یعنی 4، پھر اس کے بعد مقام دوم کی وضاحت کی جائے گی، المقام الاول فی فیقع مقام، اس کے 2 مقام ہیں، فی الموقع الاول والکلام فی جہات، مقام اول میں پھر کیا کہتے ہیں موقع اول ہے، اور اس موقع میں چند جہات ہیں، یعنی 4 جہات، الاولا پہلی جہت، ان الظاہر من جواب الامام تطبیق الاستصحاب لا قاعدۃ الیقین، امام علیہ السلام نے جو جواب عنایت فرمایا ہے اسے امام علیہ السلام استحباب کی تطبیق کرنا چاہتے ہیں، یعنی حکم و ابقاء ماکان، یعنی جس طہارت کے بارے میں نماز سے پہلے یقین تھا وہی ابھی ہے، یا جس نجاست کے بارے میں نماز سے پہلے یقین تھا وہ ابھی بھی ہے، اسی کو جاری کیا جا رہا ہے، قاعدہ یقین مراد نہیں ہے، وذالک، اور کیوں، کس لیے، لأن تطبیق الامام لقاعدتین السائل، چونکہ جب امام علیہ السلام کے قاعدے کو سائل کے اوپر تطبیق کر رہے ہیں، یہ تطبیق متوقف ہے علی یکون کلامہ ظاہرا فی تواجد ارکان تلک القاعدۃ فی حالۃ المفروضۃ، لازمی ہے کہ امام علیہ السلام کے کلام کے اندر ارکان 4 استصحاب پائے جائیں اس صورت میں جب جو فرض کی جا رہی ہے، ولا شک فی ظہور کلام سائل فی تواجد ارکان الاسلام، اور بدون شک کلام امام علیہ السلام کے ظہور کے اندر اسلام کے ارکان پائے جاتے ہیں، وہ کیا ہے، من الیقین، یقین ہو کہ قاعدہ میں نجاست حدوثاً، کہ حدوثاً یعنی یقین سابق شک کے لاحق، وہ شک فی بقائہا، اور بقائے نجاست کے بارے میں شک ہے، واما تواجد ارکان قاعدہ الیقین فهو متوقف علی ان یکون قولہ فنظرت فلم ارے
फलम अरा शैअन मुफीदन लहुसुल यकीन है। अच्छा, कायदे यकीन की जहां बात है उसके अरकान मुकम्मल नहीं है। ये मौकूफ है इस बात पर कि ये जुमला मैंने देखा लेकिन वो निजात में मुझे मिली नहीं। ये मौकूफ है इस बात पर, ये जुमला जब समझा रहा हो कि यकीन हासिल हो रहा है कि बेआदम नजासत हीन सलात है, कि नमाज के वक्त नजासत नहीं थी बेसबब इल्फास से वादम इजदान है, जब उसने नजासत को ढूंढने की कोशिश की और नहीं मिली, तब हो सकता है कायदे यकीन। यकुन कौल फराए तो फी, और ये जो कौल है मैंने देखा इसमें ये मुफीदन लिरुयत नजासतिन, ये तब है जब ये समझाए कि नजासत को देखा है। कौन सी युशक को फी कौन है अल्फास वाना साबिकान, ये मफहूस वाना साबिकान, जिसमें शक किया जा आया ये वही नजासत जिसके बारे में नमाज से कब्ल जुस्तजू की जा रही थी या नमाज से कब्ल पे उसको ढूंढा जा रहा था। माअन्नल इबारत लैसत ज़ाहिरतन उर्फन फी इफ्तराज हुसूल यकीन है, हालांकि जो पहला ही इबारत है उसका ज़ुहूर उर्फी नहीं इस बार में कि आप हुसूल यकीन को फर्ज करें, हत्ता वसल्लम न ज़ुहूर इबारत सानी फी शक, यहाँ तक आप अगर हम इबारत सानिया को या उसके ज़ुहूर को हम शक के अंदर तस्लीम करें, तब भी इसका ज़ुहूर हुसूल यकीन के फर्ज करने में नहीं है। लिहाजा नतीजा ये निकल रहा है कि ये इस साब को शामिल है, कायदे यकीन को शामिल नहीं है। इस साब के अरकान मौजूद हैं, कायदे यकीन के अरकान मौजूद नहीं हैं। तो अल्लाह के कराम अजीज, आज का दर्स हमने इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।